مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے راؤنڈ ٹیبل، میزبان بہجت کے ساتھ۔ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر راب میکلین۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں، urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے۔ ڈاکٹر فاروق اسناد بھی ایسے ہی ممتاز اسکالرز کے زمرے میں آتے ہیں جن کی عالم امور اور مشرق وسطی امور پر گہری نظر ہے۔ مصنف ہیں اور واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈجنکٹ اسکالر بھی، پاکستان میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسناد سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر اسناد یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں صدر اوباما کے اس 8 سالہ دور صدارت کی نمایاں کامیابیاں کیا رہیں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا جو بخاری صاحب نے کی، اس سے پہلے اپنے سامنے کی جی۔ انداز ان حکمرانی اور ان کا جو معاملات کو دیکھنے کا انداز اور نظریہ، یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے بہت بڑا ڈپارچر انہوں نے کیا جارج ڈبلیو بش کی جو نقطہ نظر تھا یا ان کی ایک فلسفہ کہہ لیجیے یا ان کی جو پالیسی پوسچر تھا اس کے مقابلے میں۔ یعنی کہ یہ سب سے پہلے اگر ہم ایک داخلہ معاملات پہ آ جائیں، کیونکہ اس کو ہم 2 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو داخلی طور پہ یعنی امریکہ کے اندر جو معاشرہ ہے اس کے لیے صدر اوباما نے کیا کیا یا کس طرح کی پالیسیز کو انفورس کیا، اس کے بارے میں آگے چل کے کریں بات۔ جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ ان کو کیسے انہوں نے ڈیل کیا، اور وہاں پہ ڈیل کرنے کے علاوہ ان کا نظریہ کیا تھا۔ تو میں چونکہ یہ اس کی کم بات ہوئی ہے تو میں بین الاقوامی طور پہ کہ صدر اوباما کا نظریہ یہ تھا، جو ان کی بہت بڑی لیگیسی ہے، کہ دنیا کو مل جل کر چلنا چاہیے، اور جتنے مسائل ہیں وہ بجائے زور کے اوپر جنگوں کے اوپر، جس طرح پہ جارج ڈبلیو بش نے چھوڑ دیا امریکہ کو، اور اس کی وجہ سے ڈومیسٹکلی بھی برا اثر پڑا اکانومی پہ، تو صدر اوباما کا صرف ڈپارچر تھا۔ اور سب سے بڑی ان کو کامیابی اس سلسلے میں ملی ایران کا جو نیوکلیئر اگریمنٹ اس میں ہوا، یہ بجائے کہ وہ ایک اور جنگ شروع کر دیتے اور ایک اور وہاں پہ مشرق وسطیٰ کو بالکل ڈیسٹیبلائز کر دیتے، انہوں نے نیگوشیشن اور ڈپلومیسی سے مل جل کر ڈپلومیسی کے تھرو وہی حاصل کیا جو وہ جنگ سے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہی ان کا نقطہ نظر دوسرے معاملات پہ تھا۔ ہر چیز پہ تو ان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے عوامل ہوتے ہیں، لوکل عوامل، ریجنل، جو کہ اپنے ڈائنامکس لے کے آگے چلتے ہیں، لیکن انہوں نے کوشش پوری کی، بہت کامیابی ان کو بھیجی، اور نہیں فلسطین کا مسئلہ نہیں حل کر سکے، اس کے قریب بھی نہیں گئے، لیکن کوشش ضرور انہوں نے کی کہ ڈپلومیسی کو فروغ دیں، اور اس سے ڈپارچر کیا بہت بڑا جارج ڈبلیو بش سے۔ اگر ہم ڈومیسٹک پہ آ گئے، ابھی بات کی گئی، بالکل اوباما کے امریکہ ایک سپر پاور ہے، دنیا کا سب سے بڑا مضبوط ملک، امیر ملک کہلاتا ہے، لیکن جب ملینز آف لوگ، ملینز جو ہیں ان کے پاس طبی سہولتیں ہی نہ ہوں اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، تو یہ پھر گریٹنس اور بڑا ہونا تو وہ بالکل بےمعنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اوباما کیئر ان کی ایک بڑی ایک شاندار کاوش تھی جس میں شدید مخالفت کی ہے، اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سینٹ ہے اس میں اور ہاؤس میں، وہاں پہ ان کے مخالف جو پارٹی ریپبلکن ان کا ہول تھا، اور وہ صرف عام مخالفت نہیں کر رہے تھے، وہ شدید مخالفت کر رہے تھے، بلکہ صدر اوباما کی جو کریڈینشلز ہیں بیسیکلی ایز امریکن، اور اس کو بھی وہ چیلنج کر رہے تھے، اور ان کو کوئی کام کرنے سے ان کو رکاوٹ ہر کسی بھی پیدا کر رہے تھے۔ پھر گوانتانامو بے کا آپ دیکھیے بہت بڑا، وہاں پہ لوگ 12 سال سے 14 سال سے ان کو وہاں رکھا جا رہا تھا، کوئی ان کے خلاف مقدمات بھی نہیں تھے، کوئی ان کے خلاف ایویڈنس بھی نہیں تھا، تو اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، وہ کر نہیں سکے پوری طرح، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک نظریہ اور ایک خیالات، پھر ٹارچر کو جو ریپبلکن بہت بڑھ چڑھ کر اس کو پروموٹ کرتے، اس کی انہوں نے سخت مخالفت کی۔ یعنی یہ میں کہوں گا کہ اس سے پہلے میری باتیں بالکل صحیح، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ انسانی آپ کو اس میں زیادہ نظر آتی ہے لیول، یعنی انسانیت کے لوگ زیادہ قریب ہیں، اور وہ مل جل کر کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنے کے ان کی لیگیسی ہے، جو کہ جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں بالکل اس کے اپوزٹ تھی، بالکل اس کے مخالف تھی۔ تو یہ میں کہوں گا کہ بجائے ہم
صرف ایونٹس کو دیکھیں کہ انہوں نے کس قسم کے ایونٹس کو کتنا قابو کر سکے اور کن ایونٹس کو قابو نہیں کر سکے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کے جو فلسفی ہے، ان کا فلسفہ ہے حکومت کرنے کا یا معاشرے کو دیکھنے کا یا بین الاقوامی معاملات کو دیکھنے کا، ابھی اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو یقیناً ان کی بہت شاندار لیگیسی ہوگی، سامنے آئے گی۔ اچھا ڈاکٹر حسنات، صدر اوباما کے مصر کے عوام سے خطاب کے بعد ان کے پہلے دور صدارت کے آغاز سے خارجہ پالیسی میں ان کے جھکاؤ کو غیر روایتی قرار دیا جانے لگا تھا، کیا اس سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اتحادیوں کو کوئی فائدہ پہنچا؟ صدر اوباما نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا، یعنی انہوں نے جو نظریہ ہے وہ فلوٹ کیا کہ نظریہ یہ تھا کہ ہم مل جل کر ڈپلومیسی کے تھرو معاملات کو حل کریں گے اور ہم اس قسم کا دباؤ یا جنگوں میں نہیں جائیں گے جس طرح پہ جارج ڈبلیو بش پہلے جا چکے تھے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیا اس طرح نہیں چلتی کہ اگر کوئی صدر کوئی خواہش کرے تو اس کے عین مطابق دنیا میں چلنی شروع کر دے۔ خاص طور پہ مشرق وسطیٰ اور کوئی بھی دوسرے خطے بھی یہ بہت پیچیدہ ہیں، جو وہاں کے ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، انٹرسٹ چاہے اتحادی بھی کیوں نہ ہو امریکہ سے، وہ امریکہ سے ہو سکتا ہے نہ بھی ملیں، اگر اس سے مخالف وہ چلیں گے، سب ترکی کا ہم نے دیکھا، تو اس لیے وہاں پہ پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اس میں آپریٹ کرتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پیغام دینا کہ ہم آپ کو کمتر نہیں سمجھتے، تمام دنیا کے لوگوں کو، ہم آپ کے اوپر کوئی جنگ مسلط نہیں کریں گے، ہم آپ کو جنگ کے ذریعے زیر نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ سے بات چیت کریں گے، ہم ڈپلومیسی استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے ہم ایک کلیکٹو جو کوشش ہے وہ پوری دنیا کی وہ ہم کریں گے، یعنی یونیلیٹرل ہم نہیں ہوں گے، ہم ملٹی لیٹرل بیسس کے بات کریں گے۔ اب کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ کتنے اس کے اوپر آتا ہے یا نہیں آتا وہ دوسری بات ہے، اس لیے کہ اتنا زیادہ بگاڑ تھا، جارج ڈبلیو بش نے 2 جنگیں شروع کر دیں بلا سوچے سمجھے، اور انہوں نے امریکہ کی اکنامی کو بھی شدید نقصان پہنچایا، وہاں بینکرپسی ہو گئی آٹو انڈسٹری میں، ہاؤسنگ میں اور بینکس میں، وہ ڈپریشن کی، گریٹ ڈپریشن تھی 1930 کی طرح کی، اس میں سے نکال کے لانا ملک کو، اور ملک کی جو پریسٹیج ہے اور اس کا ایک جو امیج ہے اس کو کوشش کرنا کہ مختلف جو کہ امریکہ کے ویلیوز ہیں جو شروع سے ویلیوز تھے ان کو پروموٹ کرنا، پھر ہمیں یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا۔ میں اتفاق کرتا ہوں جس کا بخاری صاحب نے کہا کہ ان کو اگر آپ نے صدر اوباما کو کسی کے ساتھ ملانا ہے تو وہ جان کینیڈی کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں انٹلیکچولی، کیونکہ جیسے بار بار یہ کہا گیا ان کی بات، ان کا آرگومنٹ، ان کا طریقہ انداز حکومت، وہ سارا اگر آپ دیکھیے کہ وہ اس طرح سے انٹلیکچوئل صدر ہیں، ان لائک جارج ڈبلیو بش یا دوسرے جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سے کنٹریبیوشن تو ان کی کوشش تو بہت تھی، لیکن جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ حالات جو ہیں وہ دنیا ہو چاہے امریکہ کا معاشرہ ہے، کیونکہ امریکہ کا معاشرہ بھی ڈیورسٹی معاشرہ ہے، مختلف حالات رکھنے والے لوگ ہیں، ریپبلکن نے بہت ہی نیگیٹو رول ادا کیا، ہر چیز میں انہوں نے ان کو روکا، کیونکہ ان کو صدر ہی نہیں مانا انہوں نے شروع سے ہی۔ آپ بائی امپلیکیشن آپ جو بھی دیکھیے، ان کے بیانات دیکھیے، ان کے ایکشن دیکھیے، حتیٰ کہ جو سپریم کورٹ کا جو کہ آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے امریکہ کی، اس میں بھی رکاوٹ ڈالی، ہیئرنگ بھی نہیں کر رہے کہ اگلا صدر آئے گا تو پھر وہ نامینیٹ کرے گا تو ہم ہیئرنگ کریں گے۔ تو ان ساری رکاوٹوں کے باوجود ان کا اس طرح نکل کے آنا۔ اور میں ایک اور بات یہاں پہ ضروری کہوں گا کہ دیکھیے اسلامو فوبیا جس طریقے سے اس میں امریکہ کے اوپر چھا گیا تھا، تو صدر اوباما اپنی اس پہ ڈٹے رہے اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ یہ ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجیس معاشرہ ہے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے قائم کیا ہے، جس میں ایکوالٹی کے بیسس پہ ڈیل کریں گے، تو اس پہ انہوں نے کوئی نہیں دکھائی، کوئی بچت نہیں دکھائی، کہ اس پہ وہ ڈٹے رہے، جو میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے کہ ہر قسم کے الزامات بھی لگے، اور وہ ایک بہت بڑی کمیونٹی جو مسلمانوں کی ہے اور ایسے یہ دوسرے جو مائنورٹیز ہیں ان کو وہ ایک سمبل نظر آئے آف ہوپ، جو کہ ریپبلکن جس طرح طریقے سے ان کو نیچے دکھا رہے تھے
اور تو انہوں نے اس کے مقابلے میں ان کو سپورٹ کیا اور امریکہ کو یکجا کرنے میں یہ بھی ان کی لیگیسی میں آئے گا. امریکہ جو سوسائٹی سے ٹکڑے یہ کر رہے تھے ریپبلکن, اس کو یکجا کرنے میں بھی صدر اوباما کا بائی ایپلیکیشن اپنی پالیسی کے ذریعے, اپنے خیالات کے ذریعے, اپنے نظریے کے ذریعے انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس معاشرے کو جوڑا جائے اور جوڑ کر ایک ایز اے کمیونٹی ہم آگے بڑھیں اور آگے ہم اس ملک کو لے کر چلیں. اچھا, ڈاکٹر حسنات سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ ابھی سن رہے تھے میرا آخری سوال, جیسا کہ میں نے ڈاکٹر احمد سے بھی کہا کہ عالمی سطح پر صدر براک اوباما کی قیادت جو ہے وہ کس حد تک لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہوئی. یورپ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور وہ ظاہر منظر صاحب سے پوچھیں گے, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہاں پر ان کا کی میراث کس طرح سے چلی. تو ڈاکٹر حسنات, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ کہ صدر اوباما کے آنے سے, صدر بننے سے ذرا پہلے کیا ہو رہا تھا یہ دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف سے. ذرا پہلے یہ ہو رہا تھا کہ صدر بش اسٹرائک کے نام پر کہ اگر یہ محسوس کیا جائے کہ ہمیں کہیں سے خطرہ ہے تو ہم اس ملک کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, یعنی کہ وار ڈکلیئر کیے بغیر, یہ کانسیپٹ تھا. دوسرا نیو کانس کا یہ کانسیپٹ تھا جو کہ صدر بش صاحب لے کے چل رہے تھے کہ امریکہ کی ریچ جو ہے وہ رومن امپائر سے بھی زیادہ ہے, اس لیے یہ ہمارا اخلاقی اور اس کے ملٹری کے لحاظ سے اور ہر لحاظ, سیاسی لحاظ سے ہمارا حق ہے کہ ہم ساری دنیا کو ڈومینیٹ کریں. یعنی یہ سوچ تھی نیو کان سی جو کہ انہوں نے پروموٹ کی. صدر اوباما کا اس جب وہ صدر بنے تو ان کا بہت بڑا ڈپارچر اس سے ہوا, اور جب ناکامی ہوئی امریکہ کو عراق میں اور پھر افغانستان میں سیٹ بیک ہوئے تو صدر اوباما نے فوراً یہ محسوس کیا کہ یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کہ صدر بش اور دوسرے ریپبلکن اس کو سمجھ رہے ہیں. اب اس میں ریجنل ایکٹرز ابھر کر سامنے آ گئے ہیں, ریجنل پاورز ابھر کر سامنے آ گئی ہے, ملٹی لیٹرل دنیا ہو گئی ہے. یونی لیٹرل نہیں ہے جس میں صدر بش کا خیال تھا کہ ہم ہیں اور ہم جب مرضی چاہیں تو مرضی کر لیں. تو انہوں نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے, یہ ڈیل ہوتی دنیا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی پالیسی بنائی جس میں ریجنل پاورز کو اور دوسرے جو جتنے بھی ریجنل ممالک ہیں ان کو ساتھ لے کر ملٹی لیٹرلزم کے طور پر اور ڈپلومیسی, یہ بجائے وار کے ڈپلومیسی کے ذریعے انہوں نے آگے کوشش کی کہ اس دنیا کو وہ ڈیل کریں. اب کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے وہ تو اسی طرح کی انالوجی ہم دے سکتے ہیں کہ ایک بچہ ایک کھلونے کے ٹکڑے کر دے اور پھر دوسرے کو کہے کہ بھی تم اس کو ٹھیک کر دو. تو صدر بش نے تو ٹکڑے کر دیے ہر چیز کے. انہوں نے امریکن فوجیوں کو پھنسا دیا عراق میں اور افغانستان میں. اس کے بعد اس کا برا اثر پڑا اکانومی کے اوپر. اس کے پھر وار کو بھی مینج نہیں کر سکے, پلان بی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. یعنی ان کو ورثے میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ صدر اوباما کو ورثے میں کیا ملا جب وہ صدر بنے. اور اس قدر ایڈورس پوری دنیا کے ساتھ ایک لڑائی, ایکسس آف ایول کا کانسیپٹ کر دیا, لوگوں کی بےعزتیاں ہو رہی ہیں, سویلائزیشن کو نیچا دکھایا جا رہا ہے جو ہزاروں سال سے موجود ہیں دنیا میں. تو صدر اوباما نے اس سے بالکل اپوزٹ کیا. اگر آپ کائرو کی بات کی جا رہی ہے, کائرو کی ان کی تقریب تھی وہ پڑھنے والی ہے. اس میں انہوں نے مسلمانوں کے جو فلسفی ہیں, جو میڈیسن میں کانٹریبیوشن ہے, میتھمیٹکس میں ہے, کیمسٹری میں ہے, انہوں نے ایک ایک کر کے بیان دی. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ آپ مسلمانوں کی سویلائزیشن کو کم کر ہم امریکن نہیں سمجھتے, کیونکہ ایک زمانے میں ہر قوموں کے زمانے آتے ہیں, وقت آتے ہیں, آپ بہت آپ کی کنٹریبیوشن ہے سائنس کی طرف اور پوری سویلائزیشن کی طرف. تو اس لیے یہ ایک برابری کا کانسیپٹ ہے, یہ برابری اس لیے آئے ہم سب مل کے کر معاملات کو طے کریں. لیکن یہ توقع رکھنا کہ وہ سارے ہی معاملات طے کر لیتے تو یہ ممکن نہیں. لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو فلسطین کے معاملے میں ان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اور وہ کر بھی نہیں سکے, اس لیے کہ جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کے نیتن یاہو, انہوں نے ذاتی ان کے ساتھ ایک کشمکش شروع کر دی, یعنی ذاتیات کے اوپر آ کے اور وہ کانگریس میں آنا, ان کے اوپر سے جس کو ایڈریس کرنا, تو اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ بن گئے. میں خیال وہاں پہ وہ
اتنی نہیں کر سکے، انیشیٹو نہیں لے سکے جتنا کہ انہیں ہو سکتا تھا. بہت ان کو مجبوریاں ہو گئی. ہاں جی، ظاہر ہے کہ وہ روڈ میپ کی بھی بات اس طرح آگے نہیں بڑھ سکی. بہت شکریہ. آج کا ہمارا پروگرام تھا امریکی صدر براک اوباما کی میراث کے بارے میں. ہمارے ساتھ تھے ایمبیسیڈر ڈاکٹر اکبر احمد، ڈاکٹر زاہد بخاری، ڈاکٹر فاروق حسنات اور منظر وسیم. آپ سب کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چاہتا ہے. میزبان بہجت کو، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر راب میکلن کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکاء کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.